جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے، اور میرے ساتھ ہیں ابتدا بخاری لندن سے، اور یہ اس کاپس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ آج چونکہ 16 دسمبر ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی تاریخ کا، وہ کالا سیاہ دن ہے، بلیک ڈے آف دی ہسٹری آف پاکستان، کہ جب ایک ایسے ملک کو جس کو قیامت تک کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گا اور اس کو کچھ ہلا نہیں سکتا، اس کو پھر اپنے نے ہلا کے رکھ دیا، جس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کردار ادا کیا وہ آج آصم منیر کردار ادا کر رہا ہے، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے جو کردار ادا کیا وہ آج نواز شریف اور زرداری کردار ادا کر رہے ہیں، اور چیزوں کو اسی انداز میں چلا رہے ہیں جیسا کہ اس انداز میں چلے گا۔ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے اردا ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم اردا۔ جی وقت نظر بھائی بہت شکریہ۔ کیا جی، کیا سیکھا؟ وکیل ہیں آپ، کو آئین کا قانون کا آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ یہ بتائیں کہ ہم نے یہ محمود الرحمان کمیشن کا بھی عمران خان صاحب نے بہت ذکر کیا کہ اس کے لوگ اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا آج کی ڈیٹ میں؟ جی نظر بھائی، نظر تو یہی آتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا، نہ ہم لوگوں نے سیکھا ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سیکھا ہے، نہ ہمارے سیاستدانوں نے سیکھا ہے، نہ ہماری اشرافیہ نے سیکھا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں 2024 والا جو الیکشن ہے اور آپ 1970 کا جو الیکشن ہے، اگر آپ حالات کا موازنہ کریں دونوں کا تو ریپلیکا لگتا ہے، ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے ایک چیز دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ اور شاید اس وقت ہم لوگوں نے جو غلطی کی تھی، تو میں یہ سمجھ اس سے ملک ٹوٹا، اتنا بڑا پاکستان کے ساتھ حادثہ ہوا، تو شاید یہ 2024 میں ہوا ہے اور اس کو یہ لنگر آن نہ کرتے اور یہ سوچتے یار اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ایک ہو گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے ایک مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور جب آپ کے سامنے چیز کا تجربہ ہو اور آپ اس سے سیکھتے ہیں تو لگتا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ دوبارہ وہ چیز نہیں دہرائے گی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہ تو سیکھنے کو تیار ہے، نہ انہیں کو فرق پڑتا ہے کہ ملک پہلے بھی ٹوٹا تھا اب بھی ٹوٹتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کا مینڈیٹ مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں سیکھا نظر بھائی، مجھے تو یہی نظر آتا ہے۔ اچھا، اگر ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے تو وکلا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا آئینی اور کانسٹیٹیوشنل مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وکیل جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا لا سمجھا جاتا ہے۔ علامہ قائد اعظم تھے جنہوں نے پاکستان میں، وہ بھی وکیل تھے، آپ بھی وکیل ہیں، اور وکلا کی تحریکوں کے بارے میں بہت ساری باتیں۔ اس معاملے میں وکلا کی کیا پوزیشن ہے یہ 16 دسمبر کے حادثے کے بارے میں؟ اور اب ہمارا کانسٹیٹیوشن پھر جیپٹی میں پڑا ہوا ہے۔ نظر بھائی وکلا جو ہیں وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں، جس طرح پورا معاشرہ بے حصہ ہے، جس طرح پورا معاشرہ خاموش ہے، اسی طرح وکیل بھی خاموش ہیں۔ اصل میں ہم سے صرف اس پیرائے میں نہ دیکھیں کہ وکیل کیا سوچتے ہیں، اصل میں یہ سبجیکٹ کوئی آئینی یا قانونی نہیں ہے، یہ چیز تاریخی ہے۔ ہمیں تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے۔ اگر مجھے اب یاد آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ لوگ ذکر کرتے ہیں جی کہ 1970 کا جو فال ہے اس کی سب سے بڑی جو ریزن تھی وہ 1970 کا الیکشن تھا، جس الیکشن میں جو عوامی لیگ تھی اس نے 160 سیٹیں اس نے جیتی۔ اس کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی جو پارٹی تھی پیپلز پارٹی، انہوں نے تقریباً 80 سیٹیں جیتی۔ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا ہاف کا ڈفرنس تھا دونوں کے درمیان۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایون یہ بھی شاید لوگوں کو بڑا کم پتا ہوگا کہ جو اس وقت کا ڈکٹیٹر تھا یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس کال کیا تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا اس نے ڈیلے کیا لیکن اس نے فائنلی وہ اجلاس کال کر لیا، اور شاید اس نے یہ مان لیا کہ چونکہ وہ جیتے ہوئے ہیں، مجیب الرحمان جیتا ہوا ہے، ہمیں اسے گورنمنٹ بنانی دینی چاہیے۔ لیکن بھٹو صاحب وہ واحد آدمی تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ ڈھاکہ میں اجلاس میں شامل ہوا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ آپ یہاں ہم دیکھتے ہیں نا، بلاول کو دیکھتے ہیں ہم، یا ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، یہ جماعت بنتی ہے جی کہ ہم لوگ بڑے جمہوری ہیں، ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں۔ یقین مانے کہ ان کی ہسٹری میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈیموکریسی کو صرف اس لیے یوز کیا ہے کہ جب تک وہ ان کے فائدے میں تھی، اور یہ نعرہ مارتے رہے جی جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ شخص تھا کہ جس شخص نے یہ کہا تھا، اور یہ تاریخ میں ہے کہ جس شخص نے بھی ڈھاکہ کا اجلاس اٹینڈ کیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ میں ایک واضح مارجن سے ہار چکا ہوں۔ جو رول اس وقت نواز شریف کا ہے، جو شہباز شریف کا ہے، بالکل وہی رول اس وقت بھٹو کا تھا، اور یہ پپٹ تھا۔ ایک چیز اور ایک اور چیز میں آپ کو نظر بھائی بتاؤں جس کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہوتا، جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بتایا ہی نہیں گیا۔ ہم لوگ اکثر کہتے تھے نہیں بنگالی جو تھے جی وہ ایک الیکشن ہوا نہیں مانا گیا، انہوں نے ملک توڑ دیا۔ پاکستان میں 1970 کا جو الیکشن تھا یہ پہلا الیکشن نہیں تھا۔
پاکستان میں اس سے پہلے بھی الیکشن ہو چکا ہے جس کا آپ پوچھ لیں کسی بندے سے بھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو پاکستان کا 1970 کا الیکشن یہ تو نیشنل الیکشن تھا نا, یہ تو قومی سطح کے اوپر ہوا تھا. ایک پروونشل الیکشن ہوا تھا پاکستان میں 1954 میں, وہ ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں. اس الیکشن کے اندر دو پارٹیز تھیں, ایک ہماری مسلم لیگ تھی جو کہ شروع سے ہی رائٹ آفٹر دا کریشن آف پاکستان وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن چکی تھی, ایک طرف وہ تھی. ایک طرف ایک پارٹی تھی مولانا بشانی کی, اسے آئی تھنک نیشنل فرنٹ, مجھے نام میرے ذہن میں فوراً نہیں آ رہا, شاید نیشنل فرنٹ اس کا نام تھا. اور ایک طرف وہ جماعت تھی, میرا 237 سیٹیں تھیں صوبائی اسمبلی کی, پروونشل اسمبلی کی بنگال میں. آپ کو پتا ہے مولانا بشانی کی جماعت کتنی سیٹیں جیتی تھی؟ تقریباً وہ 232 سیٹیں جیت گئی تھی. 200, یعنی جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے نا, ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کو بڑا مینڈیٹ ملا, پی ٹی آئی بھی اس مارجن سے نہیں جیتی کے پی کے اندر. وہاں پہ وہ لوگ جیتے تھے 237 سیٹ میں سے 232 وہ جیت گئے ہوئے تھے میرا خیال ہے. اس کے لگ بھگ ہی تھی 2-3 سیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. اور آپ کو پتا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ فائنلی ان کو گورنمنٹ بنانے دی گئی, اور رائٹ آفٹر 2 months, صرف 2 مہینے کے بعد اتنی بڑی میجورٹی والی پارٹی کو, اتنی بڑی میجورٹی والی حکومت کو گھر بیچ کے وہاں پہ گورنر راج لگا دیا گیا تھا. ہماری تو تاریخ بڑی گندی ہے. نہیں, آپ ڈیموکریٹک تاریخ دیکھیں نا آپ اپنی, کہ آپ پھر اندازہ لگائیں کہ پھر 1954 سے لے کے 1970 تک ان لوگوں کو دوبارہ موقع دیا ہی نہیں گیا کہ آپ اپنے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ الیکٹ کر سکیں. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے. ہم کس طرح بنگالیوں کو الزام دے سکتے ہیں؟ سر پاکستان کی اگر بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے نا, اس کے اندر 3 میجر فیکٹر ہے, تاریخی لحاظ سے اس کے 3 میجر فیکٹر ہے. اور نظر بھائی وہ تینوں جو میجر فیکٹر ہے نا, وہ الیکشن کے ریلیٹڈ ہے, لوگوں کے مینڈیٹ کے ریلیٹڈ ہے, وہ جمہوریت کے ریلیٹڈ ہے. جب آپ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں مانتے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے. پہلا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ فال آف ڈھاکہ میں 1954 کا وہ الیکشن ہے, کہ جب ایک پوری بنگال کی قوم نے ایک جماعت کو ووٹ دیا اور آپ لوگوں نے وہ تسلیم نہیں کیا, اور آپ لوگوں نے وہاں پہ گورنر راج لگا دیا. ایک موقع. دوسرا موقع جب 1964 میں الیکشن ہوا تھا صدارتی, جس میں ایک طرف ایوب خان تھے اور دوسری طرف فاطمہ جناح تھی. پوری بنگال قوم اور ایون یہاں پہ بھی تمام لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا. پھر لوگوں کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا. دوسرا واقعہ ہوا. تیسرا واقعہ ہوا 1970s میں, کہ جب لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا مجیب الرحمان کو, پھر تسلیم نہیں کیا گیا. اب اگر یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں, اگر کسی بندے نے دیکھنا ہوگا کلپریٹ کون ہے, کلپریٹ کون ہے فال آف ڈھاکہ کا, تو مجھے صرف کوئی بندہ یہ 3 باتیں کسی بندے کے سامنے رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ یار آئیڈینٹیفائی کرو کہ ان 3 واقعات میں وہ کون سی جماعت ہے, وہ کون سی طاقت ہے جس نے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اور مینڈیٹ ان لوگوں کو دے دیا جن کو مینڈیٹ لوگوں نے نہیں دیا تھا. تو اگر آپ یہ پہچان جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ فال آف ڈھاکہ کا سب سے بڑا کلپریٹ کون ہے, اور وہ ہماری مقتدرہ تھی, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی. یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بڑا ٹرکی پوائنٹ ہے, اور اس پوائنٹ پہ سے جو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے پاکستان کے مسائل کی جڑ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا ہے. سب جس سے بڑا کو لوگوں مسئلہ نے ووٹ دیا اس کو تسلیم نہ کرنا پاکستان کے مسائل کی جڑ ہے. اور اس وقت بھی اگر یہ واپس اگر رول بیک کرنا چاہتے ہیں تو عوام کے نمائندوں کو ان کی حکومت واپس کرے. اچھا 16 تاریخ کو ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے, بڑا دردناک واقعہ ہوا ہے اے پی ایس کا. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی کوشچن مارک ہے. ایک بندہ انہوں نے پکڑا, اس پکڑ کے وہ پھر وہ بھاگ گیا, تو وہ اس کو بھی اس کے اوپر بھی ابھی تک کچھ نہیں. اور وہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو بھلائی سے نہیں بھولتا, کیونکہ بہت ساری 100-150 کے قریب بچے مارے گئے, یعنی 150 مائیں جو تھیں اس دن بلک بلک کر روئی ہیں. اور یہ اس کو الفاظ نہیں ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے. اس سے ہم نے کیا سیکھا نظر بھائی؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آج تک ہم وہی کام کر رہے ہیں. آج بھی دہشت گرد, آپ جو کے پی کے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے. اس سے بڑا کوئی واقعہ تھا
کہ جس کے بعد آپ لوگ آپریشن کرتے اور جڑ سے اکھاڑتے اس چیز کو. نظر بھائی چیز یہ ہے کہ آپ کب تک لوگوں کو دھوکہ دیں گے, آپ کب تک سمجھیں گے کہ پاکستان اسی کے میں ایک لوگ اور چیز ایڈ بیوقوف ہیں. کریں, 21 سال سے ایک ہی پالیسی ہے, آپریشن, اس سے کچھ ہوا نظر نہیں. بھائی نظر بھائی 21 سال سے نہیں ہے یہ پالیسی پہلے دن سے ہے. پاکستان جب سے بنا ہے تب سے آپ کو ایک آپریشن چاہیے ہر وقت, آپ کو ہر وقت ایک دشمن چاہیے. جب تک آپ کا دشمن ہوگا تب تک ہماری جو اسٹیٹ ہے یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کہلائے گی. جس دن ہماری اسٹیٹ سیکیورٹی اسٹیٹ کہلانا بند ہو گئی اس دن آپ کو ان جرنلز کی, اس آرمی کی, اس طاقتور اشرافیہ کی ضرورت نہیں رہے گی. انہوں نے ہر وقت ایک خوف آپ کے اوپر کریٹ کر کے رکھنا ہے. جب تک وہ خوف رہے گا تب تک ان کا وجود رہے گا. جس دن وہ خوف ختم ہو گیا, اگر تو آپ کہتے ہیں جی پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ نہیں ہے, ہم نے پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے, تو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے دشمن ختم کرنے پڑیں گے نا. اگر آپ کے دشمن ختم ہوں گے تو آپ ویلفیئر اسٹیٹ بنیں گے نا. اب دشمن ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیکورٹی ایجنسی ختم ہو جائیں گی, ان کی طاقت کم ہو جائے گی, ان کی ویلیو کم ہو جائے گی. آپ کسی بھی طریقے سے اگر انہوں نے اپنی ہیجمنی قائم رکھنی ہے تو آپ کے اوپر ایک خوف قائم کر کے رکھنا ہے. میں یہ کہتا ہوں جی سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے فیض حمید کو اندر کر دیا, فیض حمید کو سزا دے دی ہے, اس لیے اس کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ اس کو سزا دی گئی ہے کہ اس نے انٹرفیرنس کی ہے پالیٹکس میں. میں کہتا ہوں کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ اتنے بیوقوف ہیں پاکستانی, اگر تو جی اس نے انٹرفیرنس کی تھی 2018 کے الیکشن میں تو ان لوگوں کا کیا کرنا ہے کہ جنہوں نے 2024 کے الیکشن میں انٹرفیرنس کی ہے, ان کو بھی کسی نے سزا دینی ہے کہ نہیں دینی. نہیں اتنا یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو بیوقوف, کہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں, تو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کو سب پتہ ہے. آپ نے جب لوگوں کو موقع دیا ہے, لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا, 1954 میں موقع دیا, لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا, 1970 میں موقع دیا, لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا, آپ نے 1988 میں موقع دیا جب بینظیر بھٹو آئی تھی, لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا. جب بھی کسی بھی بندے نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ بھٹو تھا, چاہے وہ بے نظیر تھی, چاہے وہ عمران خان تھا, لوگوں نے ہمیشہ اس شخص کو ووٹ دیا ہے جس شخص نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کو ثابت کیا ہے. اگر اب بھی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آتی تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. اچھا, ہر دفعہ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی ووٹ دیا ہے, اور اب بھی یہ پیچھے ان کی تمام سینٹیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہیں, لیکن یہ سڑکوں پہ کب آئیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ؟ نظر بھائی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی لوگ آ جائیں گے تو نظر بھائی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ یہ جو بھی انقلاب ہوتا ہے نا, کوئی ریولوشن, آپ کسی بھی ریولوشن کو پڑھ لیں, اوور نائٹ تو کوئی ریولوشن نہیں آتا. پاکستان میں مسلسل ایک ریولوشن کی کیفیت میں ہم لوگ گزر رہے ہیں. یہ ریولوشن نہیں ہے, لوگوں کا مائنڈ ہے, نسل در نسل مائنڈ بنا ہوا ہے. یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ 1970 میں وہی لوگ تھے جو آج ہے. جو لوگ 1970 میں تھے ان میں سے 90% لوگ تو قبروں میں ہیں, لیکن اگلی نسل آج بھی ان کے خلاف ہے. 1954 میں جو لوگ تھے وہ آج تو قبروں میں ہوں گے, لیکن ان کی نسلیں آج بھی ان کے خلاف ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے پاکستان اس کی وجہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریسنٹ ہسٹری میں جو دنیا میں ملک بنے ہیں 1947 کے بعد, ان میں شاید پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ڈیموکریسی کی بنیاد پہ بنا ہے. یہ نہیں ہوا کہ گوروں نے ایک دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ جی سرحد کو, پنجاب کو, بلوچستان کو ہم لوگ پاکستان بنا دیں گے اور باقی انڈیا بنا. باقاعدہ لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ ویئر ڈو یو واننا گو, یو واننا لیو ان انڈیا یا پاکستان کے ساتھ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو جب پوچھا گیا تھا تب لوگوں نے, ایون کہ جو کے پی کے ہے ہمارا جو سرحد ہے, ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پہ تو سب سے زیادہ زور تھا اے این پی کا, عوامی نیشنل پارٹی کا. تو لوگوں کو حکومت بھی ان لوگوں کی تھی اور بڑی امید تھی کانگریس کو کہ یہاں سے لوگ جو ہوں گے, پٹھان جو ہوں گے, جو کے پی کے لوگ ہیں, یہ ہندوستان کے حق میں فیصلہ دیں گے. لیکن وہاں کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جانے کو ترجیح دی اور پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا تھا. تو یہ جن لوگوں کے خون کے اندر ڈیموکریسی ہے اور آپ 80 سال کے بعد بھی ان لوگوں کو یہ کہیں گے ہم نے آپ کو رائٹ آف ووٹ نہیں دینا, آپ کو رائٹ نہیں دینا کہ دیٹ یو کین چوز یور اون ریپریزنٹیٹیوز, تو یہ تو اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے. تو یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہوتا رہے گا اور یہ ریولوشن چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جس دن یہ اسٹیبلشمنٹ ہتھیار پھینکے گی اور یہ مان جائے گی کہ ہم لوگ غلط تھے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ہمارا جو دورانیہ جو پروگرام کو ذرا چھوٹا ہوتا ہے,
تو آئی بی ان ٹچ. اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اب ہم ویکلی پروگرام کریں گے ارتضیٰ شاہ کے ساتھ، ارتضیٰ بخاری کے ساتھ. اب ہم ویکلی پروگرام کیا کریں گے ہر ویک. آپ کو کچھ دن جب چوز نہیں کر پا رہے مصروفیت اپنی کی وجہ سے، بٹ ویل بی ان ٹچ ود یو ویکلی. کوئی کوشچن ہو، کوئی بات کو کرنا چاہ رہے ہو تو پلیز یو کین کمنٹ اینڈ رائٹ ٹو اس. ابھی یہاں سے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.